بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، ہم آپ کے گوش گزار جو آج واقعہ کرنے لگے ہیں وہ ہے یہود کے سوالات کا جواب دینے کا عجیب واقعہ۔ نعمان بن سعد کہتے ہیں کہ میں کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دارالامارات میں بیٹھا تھا کہ نوف بن عبداللہ آیا اور کہا کہ اے امیر المومنین، دروازے پر یہود کے 40 آدمی کھڑے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ۔ جب وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے سامنے آئے تو کہا کہ اے علی، ہمیں اپنے رب کی صفت بیان کر جو کہ آسمان میں ہے تو کیسے ہے اور کیسے تھا اور کب تھا، اور وہ کس شے پر ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا، اے یہود کا گروہ، مجھ سے سنو اور میرے علاوہ کسی اور سے سوال کرنے کی پرواہ نہ کرو۔ بے شک میرا رب ہی اول ہے اور اس کی کسی سے ابتدا نہیں ہوئی، اور نہ وہ کسی سے ملا ہوا ہے، اور نہ وہ کسی کے گمان میں آیا ہے، اور نہ وہ کوئی جسم ہے کہ اس کی تحقیق کی جائے، اور نہ وہ چھپایا ہوا ہے کہ اس کا احاطہ کر لیا جائے، اور وہ نہ ہونے کے بعد نہیں ہوا اس حادث کہا جائے، بلکہ وہ اس سے ماورا ہے کہ چیزوں کی کیفیت، اس کی کیفیت کا اندازہ لگایا جائے کہ وہ کیسا تھا، بلکہ وہ ہمیشہ رہا، زمانوں کے اختلاف سے اور ایک حالت سے دوسری حالت بدل جانے سے ختم نہیں ہوگا، اور اجسام سے فصیح زبانوں سے اس کی صفت کیسے بیان کی جا سکتی ہے جو کہ چیزوں میں نہیں تھا، اور کہا جائے وہ جدا ہے، اور نہ کسی سے بنا کے کہا جائے وہ ہونے والا ہے، بلکہ وہ بغیر کیفیت کے ہے، اور وہ شرک سے زیادہ قریب ہے، اور تشبیہ دینے میں ہر بعید سے زیادہ بعید ہے۔ اس پر بندوں میں سے کوئی ایک لمحہ تحقیقی نہیں ہو سکتی، اور نہ تیز لفظ چھپ سکتا ہے، اور نہ ہی ریت کا ذرہ ہے، اور نہ کوئی قدم مکمل اندھیری رات میں اور نہ رات کے شروع میں چھپ سکتا ہے۔ اس کو روشن چاند نہیں چھپا سکتا، اور روشنی والے سورج کا پھیلاؤ اپنی تیز کرنوں کی روشنی سے اسے چھپا سکتا ہے۔ نہ آنے والی رات کا آنا چھپا سکتا ہے، اور نہ جانے والے دن کا جانا۔ وہی اپنی کائنات میں سے جس کا ارادہ کرتا ہے اس کا احاطہ کر لیتا ہے، بس وہ ہر جگہ اور ہر وقت جاننے والا ہے، اور ہر انتہا و حد کو جاننے والا ہے۔ حد تو مخلوق کے لیے متعین ہے، انتہا غیر اللہ کی طرف منسوب ہے۔ اس نے چیزوں کو پہلے اصول سے نہیں بنایا اور پھر پیدا شدہ اشیاء سے بنایا، بلکہ اسی کی پیدا کیا جو کیا، بس اسی نے اپنی مخلوق کو قائم کر دیا، صورت دی جو دی، اور اس کی صورت کو عمدہ بنایا، پھر اپنی بلندی میں منفرد ہے، کوئی چیز اس کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، اور نہ ہی اپنی مخلوق کی اطاعت اس کا کوئی نفع ہے۔ پکارنے والوں کے لیے اس کی قبولیت تیز تر ہے، اور آسمانوں اور زمین میں فرشتے اس کے فرما بردار ہیں۔ مٹی ہو جانے والے مردوں سے متعلق اس کا علم ایسے ہے جیسے زندوں سے متعلق، اور بلند آسمانوں کے متعلق اس کا علم ایسے ہے جیسے نچلی زمین کے متعلق اس کا علم ہے۔ اس کا علم ہر شے سے متعلق ہے، آوازیں اسے پریشان نہیں کرتی، مختلف زبانیں اسے مشغول نہیں کرتی، اور مختلف آوازوں کو بغیر اعضاء کے سننے والا ہے۔ وہ مدبر ہے، بصیر ہے، تمام امور کا جاننے والا ہے، زندہ ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے، وہ پاکیزہ ہے۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بغیر اعضاء و جوارح کے اور بغیر ہونٹوں کے اور بغیر حلق کے وغیرہ کے کلام کیا۔ وہ صفات کی کیفیت متعین کرنے سے پاک اور بلند ہے۔ جو یہ گمان کرتا ہے کہ ہمارا معبود محدود ہے، وہ اپنے خالق کو معبود سے جاہل ہے۔
جو کہے کہ جگہ اسے محیط ہیں تو اس حیرت تو التباس لگ گیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر مکان کو محیط ہے۔ اے رحمانوں کے وصف میں قرآن اور دلیل کے خلاف تکلف کرنے والے، اگر تو سچا ہے تو ذرا مجھے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کی تعریف کر کے دکھا، بلکہ نہیں کر سکتا تو اپنی جیسی مخلوق کی صفت کرنے سے تو عاجز ہے، تو اس کائنات و عناصر کے رب کی صفت اور ادراک کرنا چاہتے ہو، بس تم اس کا ادراک کیسے کر سکتے ہو جس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند؟ اسی کا ہے جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، جوان کے درمیان، اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ یہ حدیث نعمان کے طریق سے غریب ہے، اور اس طرح اسحاق نے بھی آپ سے مراسلہ میں روایت کی ہے۔ تو دوستو، آپ کو آج کی یہ واقعہ کیسا لگا؟ آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ حضرت علی کا علم کافی مشہور ہے، اور انہوں نے 40 یہودی جو آئے تھے سوال پوچھنے کے لیے، ان کو وہیں پر چپ کرا دیا۔ تو دوستو، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے، تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پہ مل سکے۔